پیارے دوستو السلام علیکم۔ شمیر کے گھر بیٹے کی پیدائش نے ان کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ شمیر کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس کا بس چلتا تو آمنہ کو زمین پر پیر بھی نہ رکھنے دیتا۔ اپنے بیٹے کا نام انہوں نے شاہزر شاہ رکھا، جو کہ بالکل اپنے باپ پر تھا۔ آمنہ نے جب شمیر سے کہا کہ اس خوشی کو اپنے ماں باپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تو اس نے ٹال مٹول کر کے بات ہی ختم کر دی۔ وہ چاہ کر بھی آمنہ کو یہ نہیں بتا پایا کہ اس کی پریگننسی کا سن کر اس کے باپ نے کون سے الفاظ استعمال کیے تھے۔ اب اپنی اولاد کا بتا کر وہ اپنی خوشی کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے باپ کا کہنا تھا کہ اس کے خاندان کا وارث بھی خاندانی ہوگا اور اس کی ماں بھی خاندانی ہوگی، نہ کہ ایسی عورت جس کے ماں باپ کی کوئی خبر ہی نہیں۔ لیکن شاید اس کا باپ یہ نہیں جانتا تھا کہ خاندانی انسان بھی اللہ عطا کرتا ہے اور غیر خاندانی بھی اللہ کی پیدائش ہے۔ خاندانی ہونے کی عزت بھی اللہ ہی بخشتا ہے، اور جن کو عزت نہیں دیتا ان سے امتحان لیتا ہے، اور اللہ امتحان بھی اسی کے لیے رکھتا ہے جو اللہ کو پیارا ہوتا ہے۔ ہر کسی کو تو اللہ امتحان کے قابل نہیں سمجھتا۔ امتحان صرف ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کیونکہ غرور اور تکبر کرنے والوں کی رسی اللہ کی طرف سے ڈھیلی ہوتی ہے۔ وہ جتنا غرور کرتے ہیں اتنا ہی اللہ انہیں آزاد چھوڑتا ہے اور خود سے دور کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ سے دور ہوتے ہیں کیونکہ غرور اور تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور اس کے باپ کو بھی اپنے خاندانی ہونے پر ایسا ہی غرور تھا۔ لیکن شمیر کو ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ آمنہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ شاہزر نے ان دونوں کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا تھا۔ شاہزر کے ننھے ننھے قدموں نے ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ وہ اسے لے کر حویلی واپس آ چکا تھا۔ گاڑی کب رکی، شاہزر کب گاڑی سے اتر کر اس کی طرف آیا اور اس کے سائیڈ کا دروازہ کھلا، اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ وہ اپنی سوچوں اور ڈر میں اتنی ڈوبی ہوئی کہ ایسے شاہزر کے اپنے اتنے قریب ہونے کا پتہ ہی نہ چلا۔ جب شاہزر نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور پیر کی مدد سے گاڑی کا دروازہ بند کیا، لیکن اسے کمرے میں لے جانے کے بجائے وہیں صوفے پر بٹھایا اور اپنے نوکر کو کھانا لگانے کا کہا۔ نوکر نے کھانا لگانے کے بعد خبر دی تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ ٹیبل پر لے آیا اور اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلانے لگا۔ ابان بنا چونچ رینگ کیے کھانا کھاتی رہی۔ کھانا کھانے کے دوران اس نے ایک بار بھی شاہزر کے چہرے کی طرف دیکھنے کی غلطی نہ کی۔ اسے یقین تھا کہ وہ بہت غصے میں ہوگا۔ اسے کھانا کھلا کر روم میں جانے کا بولا۔ وہ بنا کچھ کہے اٹھ کر کمرے کی طرف آئی۔ تکلیف سے چلنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ شاہزر کے سامنے کچھ نہ بولی۔ کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اسے کوئی بہت بڑی سزا دینے والا ہے، لیکن فی الحال تو وہ بالکل نارمل تھا۔ نہ جانے شاہزر اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے اس نے بیڈ کی کراؤن سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ جب تھوڑی دیر بعد اسے کمرے میں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا، وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے پیچھے بیٹھ کر اس کی شرٹ کی زپ کھولی۔ ابان بنا کچھ بولے سانس روکے آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی، جبکہ اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے احساس ہوا جیسے وہ اس کے زخموں پر مرہم لگا رہا ہو۔ یہ احساس غلط نہیں تھا، وہ ایسا ہی کر رہا تھا۔ اس کے زخموں پر مرہم لگا کے شرٹ کی زپ بند کی اور اس کے قدموں میں آ کر بیٹھ کر پیر کا زخم صاف کرنے لگا۔ پھر بنا کچھ بولے واپس کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ابان سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس پر غصہ کرنے چلانے کی بجائے اتنا نارمل کیسے ہے۔ اس وقت تک تو اس کو قتل کر دینا چاہیے، لیکن وہ اسے کچھ نہیں کہہ رہا۔ تھوڑی دیر بعد شاہزر کمرے میں واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ دوائیاں اور دودھ کا گلاس تھا جو اس نے اس کے ہاتھ میں لا کر رکھا۔ کچھ دیر تو وہ ایسے ہی گلاس اور دوائیوں کو دیکھتی رہی، لیکن جب اس نے نوٹ کیا کہ شاہزر اسے گھور رہا ہے، اس نے ایک ہی سانس میں دوائی لی اور دودھ کا گلاس خالی کر دیا۔ بس اتنا کہہ کر گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ جب ابان نے اپنے اوپر کمبل سیدھا کرنا چاہا، لیکن اگلے ہی پل شاہزر نے کمبل اٹھا کر دور پھینک دیا۔ کھڑی ہو جاؤ، سرد لہجے میں کہا۔ ابان چپ چاپ کھڑی ہوگی۔ میں نے کہا تھا نا تمہاری ہر غلطی کی سزا ملے گی، لیکن تم باز ہی نہیں آتی، تو اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم ساری رات یہی پہ کھڑی رہو گی۔ شاہزر اسے سزا سناتے ہوئے خود بیڈ پر لیٹ گیا۔ بس اتنی سی سزا؟ ابان چہکی، پھر چپ ہو گئی۔
کہیں یہ چھوٹی سزا سمجھ کر شاہزر اسے کوئی بڑی سزا نہ سنا دے، لیکن اس کی بات پر شاہزر کا کہکا بے ساختہ تھا۔ وہ ایسے ہی بیڈ پر لیٹ کر اسے دیکھتا رہا، جبکہ ابان کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی تیز تیز اپنے ہاتھ ہلاتی تو کبھی دوپٹہ ہلاتی تو کبھی اپنے بالوں کی لٹیں نکال کر پیچھے پھونک مارتی، یعنی کہ وہ اس سزا کو کافی انجوائے کر رہی تھی۔ لیکن تقریباً 10 منٹ بعد اسے احساس ہوا کہ یہ سزا اتنی بھی آسان نہیں ہے۔ اس کی ٹانگیں دکھنے لگی، پیر میں پہلے ہی تکلیف تھی، پورا کھڑے رہنے کی وجہ سے کمر میں درد شروع ہو گیا، جبکہ اس کے ایکسپریشنز دیکھ کر اب شاہزر کو مزہ آنے لگا تھا۔ گڈ نائٹ جان، بس اتنا کہہ کر وہ کروٹ لے کر سونے لگا، جب تک تقریباً 5 منٹ کے بعد ابان کے سو سو کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ شاہزر نے پلٹ کر دیکھا تو وہ آنسو بہا رہی تھی، دونوں ہاتھ کسی مجرم کی طرح باندھے، نظریں زمین پر گارے وہ رونے میں مصروف تھی۔ جب شاہزر نے اچانک ہاتھ بڑھا کر اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرایا، یہ تمہاری آخری غلطی تھی ابان، اس کے بعد میں تمہیں کبھی معافی نہیں دوں گا۔ زبردستی اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور اسے باہوں میں لے لیا۔ سو جاؤ، مجھے امید ہے کہ تم دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرو گی۔ اس پر کمبل سیدھا کیا، جبکہ اتنا بھاگنے اور اتنی دیر کھڑا رہنے کی وجہ سے ابان بھی کافی تھکی ہوئی تھی۔ شاہزر کا مہربان سینہ ملتے ہی وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ شمیر، میرے خیال میں آپ کو شاہزر کے بارے میں اپنے اماں اور بابا کو بتا دینا چاہیے۔ شاہزر 5 ماہ کا ہو چکا ہے اور آپ کی خوشیوں پہ آپ کے ماں باپ کا بھی حق ہے، اور آپ ان کی اکلوتی اولاد ہیں، اور آپ انہیں اس خوشی سے محروم نہیں کر سکتے، آمنہ نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں آمنہ، یہ خوشی میری اور تمہاری ہے۔ شاہزر ہماری اولاد ہے، اور میں تو تمہیں یہ بتانے والا تھا کہ بہت جلد کمپنی کی طرف سے مجھے ایک فلیٹ ملنے والا ہے، اور اب ہم وہاں رہیں گے۔ تم دعا کرو کہ میرا پروموشن ہو جائے، شمیر نے ایک بار پھر اسے باتوں میں لگاتے ہوئے کہا، جبکہ آمنہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا آخر شمیر اس سے کیا چھپا رہا ہے۔ یقیناً اس کے باپ نے اس کی بیوی اور بچے کو قبول کرنے سے منع کر دیا ہوگا، کیونکہ اس کی ماں بننے کی خبر سن کر شمیر کتنی خوشی سے اپنے باپ کو فون کرنے گیا تھا، لیکن جب واپس آیا تو بہت اداس تھا۔ آمنہ تو اسی دن سمجھ چکی تھی کہ اس کے باپ نے اسے قبول کرنے سے منع کر دیا، لیکن شمیر نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اس نے کسی کو فون کیا ہی نہیں۔ بابا ساری رات ابان کا انتظار کرتے رہے، لیکن ابان نہیں آئی۔ یقیناً وہ پکڑی گئی تھی۔ اب نہ جانے شاہزر اس کے ساتھ کیا سلوک کرے، کیسا بے رحم انسان ہے جسے اس پر ترس بھی نہیں آتا۔ ابھی وہ یہی سب کچھ سوچ رہے تھے جب گنوا کا فون بجا۔ ہیلو مس گنوا، آپ یہ جاب کرنا بھی چاہتی ہیں کہ نہیں؟ آئے دن چھٹی، آئے دن لیٹ آنا۔ اگر آپ کو اس جاب کو کرنے میں انٹرسٹ نہیں ہے تو پلیز ہمیں بتا دیں، تاکہ ہم ایک نیو ایڈیٹر کا انتظام کر سکیں۔ اسے امید نہ تھی کہ باس اسے فون کرے گا۔ ایم سوری سر، بس آ ہی رہی ہوں، کچھ مسائل کی وجہ سے پچھلے کچھ دنوں میں گڑبڑ ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ سے معذرت کرتی ہوں، گنوا نے کہا۔ دیکھیں مس گنوا، آپ کے پرسنل مسائل ختم نہیں ہو رہے، اور اگر یہی سب کچھ چلتا رہا تو ہمیں آپ کو اس جاب سے آؤٹ کرنا ہوگا۔ یہ تو ہم نے شاریز کے کہنے پر آپ کو جاب دے دی، ورنہ آپ جاب کے قابل نہیں ہیں۔ بوس نے اسے سناتے ہوئے یہ بھی بتا دیا کہ اسے یہ جاب سفارش پر ملی ہے۔ فون بند ہونے کے بعد اسے شاریز پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو، ہر جگہ ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری سفارش کرنے کی؟ مجھے سفارش کی نوکری نہیں چاہیے بابا، اس نے بابا سے کہا۔ نہیں بیٹا، یہ لڑکا ہر جگہ ہماری مدد کرتا ہے، پہلے بھی اس کے ہم پر بہت سارے احسان ہیں، اور یہ نوکری بھی تمہیں اسی کی وجہ سے ملی ہے۔ تمہیں اس کا احسان ماننا چاہیے، نہ کہ اس طرح غصہ کرنا چاہیے، بابا نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ یہ بات تو گنوا بھی مانتی تھی کہ شاریز نے اس کا بہت ساتھ دیا، اور شاید اس نوکری کے لیے وہ اس کی سفارش نہ کرتا تو یہ نوکری بھی اسے کبھی نہ ملتی، کیونکہ اس کا باس اسے اس جاب کے قابل بھی نہیں سمجھ رہا تھا۔ صبح جب ابان کی آنکھ کھلی تو روز کی طرح آج بھی وہ شاہ کی باہوں میں تھی، لیکن آج اس کی پکڑ اتنی سخت نہ تھی جتنی کہ روز ہوتی۔ شاید اس کے زخموں کی وجہ سے شاہ کو اس پر ترس آ گیا، لیکن جب ابان نے غور کیا تو شاہ ایک دم نیک سنگ سے تیار لیٹا ہوا تھا، جیسے کہ پہلے دن، جس کا مطلب تھا کہ وہ جاگا ہوا ہے اور صرف اسے تنگ کرنے کے لیے ایسے لیٹا ہے۔ خیر رات نہ جانے کس طرح سے اسے ابان پر ترس آ گیا۔ جو بھی ہوا رات ابان بچ گئی۔ چھوڑیں پلیز مجھے، وہ ہلکا سا منمنائی، کیونکہ اس مار کے بعد اسے شاہ سے بہت خوف آنے لگا تھا۔
نہ جانے شاہ کو کب غصہ آئے اور کب وہ اسے مارنے پر اتر آئے۔ اس کی آواز سن کر شاہ نے آنکھیں کھول دی۔ بڑی ہی کمال کی نیند ہے تمہاری، کھلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ویسے بڑی کوشش کی میں نے تمہاری آنکھیں کھولنے کی، لیکن تمہاری نیند، اف، شاہ نے آہ بھر کر کہا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، کیوں کہیں جانا ہے؟ اٹھتے ہوئے بالکل ہلکی سی آواز میں پوچھا۔ اس کی آواز میں خوف شاہ نے بہت نوٹ کیا۔ وہ اس سے نظر تک نہیں ملا رہی تھی۔ کل رات بھی اسی طرح اس سے بات کر رہی تھی، جو شاہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیوں۔ ہاں، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، میں چاہتا ہوں تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی۔ میں ابھی تیار ہو کے آتی ہوں، ابان بس اتنا کہہ کر جانے لگی۔ جب پہلے دن ابان یہاں آئی تھی تب وہ اس سے کتنے اچھے سے بات کر رہی تھی۔ اس دن اس کی نظروں میں کوئی ڈر، کوئی خوف نہ تھا، جو آج شاہ کو دیکھ کر آ رہا تھا۔ شاہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ ڈر صرف اس دن کی وجہ سے ہے۔ شاہ کو اپنے آپ پر افسوس ہو رہا تھا، آخر کیوں اس نے برے طریقے سے اسے مارا۔ اب وہ اس سے بات کرنے سے بھی ڈر رہی تھی۔ وہ واپس باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک گرین کلر کی ڈریس تھی۔ ارے میں نے بلیک پہنا ہے، تم گرین پہنو گی؟ بالکل بھی نہیں، آج تمہارے لیے ڈریس میں نکالتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلا گیا، اور ابان کو معلوم تھا کہ وہ کالے رنگ کے ہی کوئی کپڑے نکال کے لائے گا، کیونکہ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس نے کالے رنگ کے ہی کپڑے پہنے تھے۔ شاید اسے کالا رنگ پسند تھا۔ اندازے کے مطابق وہ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں کالے رنگ کی ڈریس تھی۔ جاؤ یہ پہن کے آؤ، اس کے ہاتھ میں ڈریس پکڑاتے ہوئے کہا۔ ابان بنا کوئی چونچ رہ کہ یہ واش روم میں چلی گئی۔ وہ باہر نکلی تو شاہ بیڈ پہ لیٹا ہوا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بیوٹیفل، اسے دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ نہیں کہ تم پر صرف بلیک کلر سوٹ کرتا ہے۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا اس دن تم نے وائٹ کلر کا ڈریس پہنا تھا، اس دن بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ شاہ کی ابان پر ہر کلر سوٹ کرتا ہے، اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں یہ نکاح کے 2 لفظوں کا اثر تھا یا کچھ اور، لیکن اسے شاہ کا اپنے قریب آنا برا نہ لگتا۔ پہلے ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، پھر ہم دونوں لنچ کریں گے اور پھر گھومنے جائیں گے، لانگ ڈرائیو پہ۔ تم بتاؤ تمہیں کہاں جانا پسند ہے؟ شاہ نے اسے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے کہا۔ شاہزر کافی دیر اس کے جواب کا منتظر اسے دیکھتا رہا، لیکن شاید ابان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ ارے یار، ایسا کیسے چلے گا؟ جب تک کہ مجھے تمہاری پسند ناپسند کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلے گا تو تمہیں کیسے میں جانوں گا؟ ابان اب بھی کچھ نہ بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، پریشان مت ہو، میں تمہیں اپنی پسند کی جگہ پہ لے کے چلتا ہوں۔ اب ذرا سی سمائل تو کر کے دکھاؤ۔ جیسے رات کو سزا سن کر مسکرائی تھی، اسے اچانک یاد آیا تو وہ بھی مسکرا دیا، کیونکہ ابان کو وہ سزا بہت آسان لگی تھی۔ شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ہر انسان ایک حد تک کوئی بھی کام کر سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے یا اس کے بعد نہ تو ابان مسکرائی تھی اور نہ ہی اس کی طرف دیکھا تھا، جو شاہزر کو بالکل اچھا نہ لگ رہا تھا۔ لالا کی وجہ سے اس نے اپنی پرنسس کو کتنی تکلیف پہنچائی تھی، لیکن اب اس نے وعدہ کر لیا تھا اپنے آپ سے، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ابان کو کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ ذرا سا ہی صحیح، پلیز مسکرا دو، شاہ نے پھر سے کہا، تو وہ زبردستی مسکرانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ اس وقت وہ ڈر کے مارے رونا چاہتی تھی، لیکن اس وقت وہ شاہ کو بالکل بھی غصہ نہیں دلانا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے غصے کو ہینڈل کرنا ابان کے بس میں نہ تھا۔ دس مائی گرل، اس کی سمائل پر خوش ہو کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ نگاہ کو جیسے ہی خبر ملی کہ حمزہ ملتان کے لیے نکل چکا ہے، وہ حمزہ کی فلیٹ میں آ گئی۔ اشرف ان سے نظریں چرا کر پہلے ہی اس فلیٹ کی ڈپلیکیٹ کی بنوا چکا تھا۔ اس بار نگاہ نے اپنی کسی آدمی پر یقین نہ کیا، بلکہ وہ خود آئی، کیونکہ اس سے پورا یقین تھا کہ یہاں پر رمشا ہی ہے۔ اس علاقے میں زیادہ لوگ نہ تھے اور نہ ہی ارادیہ کسی سے تعلق رکھتی تھی کہ لوگ انہیں جانیں، اس لیے ارادیہ سے ملنے کون آتا تھا اور کون نہیں، اس بات کا یہاں کسی کو بھی کوئی لینا دینا نہ تھا۔ نگاہ بیگم ڈپلیکیٹ کی مدد سے فلیٹ کھول کر اندر آئی، جہاں سامنے ہی ماسٹر سائنس فریم میں حمزہ، ارادیہ اور مشی کی فوٹو لگی تھی، جسے دیکھتے ہی نگاہ بیگم کی آنکھیں چمک اٹھی، جبکہ اشرف پریشان ہو چکا تھا۔ میڈم یہ تو رمشا ہی ہے، اشرف نے کہا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ رمشا ہی ہوگی، ورنہ سفیان ملک جیسا بندہ اس طرح سے اپنی منزل سے پیچھے ہٹ جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ وہ مجھے چونا لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نگاہ بیگم کو، اشرف نظر رکھو اس لڑکی پہ، جیسے ہی یہ آتی ہے مجھے خبر کرو اور اس کا فون نمبر ڈھونڈو،
बहुत हवाओं में उड़ लिया रिमशा रानी, अब तुम्हारे पर ये निगाह बेगम काटेगी। शाहजर शक्लो सूरत के हिसाब से बिल्कुल शामिर पे था, लेकिन जिद और अकड़ के मामले में बिल्कुल अपने दादा पे। अगर शामिर का बाप उससे मिलता तो उसे अपने आप ही पता चल जाता कि उसका पोता है। शाहजर बचपन से ही गुस्से का बहुत तेज था, कोई भी गलत बात उससे बर्दाश्त न होती। स्कूल में एक दिन किसी ने उसके बाप को गाली दी, जिसके बदले में अपने बैट से उसका सर फोड़ाया। बच्चे के वालिदैन ने प्रिंसिपल से शिकायत की, जिसकी वजह से शाहजर को स्कूल से ही निकाल दिया। अगले हफ्ते उसकी 10वीं बर्थडे थी और शाह ने अपने बाप से साफ कह दिया था कि इस बर्थडे पर उसे साइकिल चाहिए, वरना वो उससे बात नहीं करेगा। शाहजर ऐसा ही था, अपनी मर्जी की चीज़ ना मिलने पर वो एक एक महीना अपने बाप से बात न करता, जबकि वो चीज़ ऐसे ना मिल जाती। हमजा और इरादिया मुल्तान पहुंच चुके थे। वो सीधे शाहजर के घर आए, क्योंकि मुल्तान में हमजा का ठिकाना भी शाहजर की हवेली ही था। यहाँ पहुंचे तो देखा कि शाहजर घर पर नहीं है, तो नौकरों से पूछा। उन्होंने बताया कि साहब और मैडम डॉक्टर के पास गए हैं। साहब तो ठीक है, लेकिन ये मैडम कौन है? हमजा सरप्राइज देने आया था, लेकिन यहाँ खुद ही सरप्राइज हो गया। आपको नहीं पता शाह साहब ने शादी कर ली है, वो भी लड़की को उठाकर जबरदस्ती निकाह परवाया है, और उसे इतना मारते हैं कि क्या बताएं, बात बात पे मारते हैं। और अभी परसों तो उसे बेल्ट से मारा। हमें तो लगा कि बेचारी मर ही गई है, लेकिन अभी उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई थी। साहब तो यकदम पगला ही गए थे, इतने रोए के क्या बताएं। फिर वो डॉक्टर के पास लेके गए, कल रात ही वापस लेके आए हैं, और अब फिर डॉक्टर के पास लेके गए हैं। मुझे यकीन है कल रात साहब ने फिर से उन्हें मारा होगा। हाय, इतनी मासूम लड़की है, बिल्कुल छोटी सी, लेकिन शाह साहब को तो तरस भी नहीं आता उस बेचारी पर। नौकर ने उसे सब बता दिया। हमजा को यकीन था कि वो लड़की ज़रूर लाला की बेटी होगी, लेकिन यहाँ तो शाहजर के इरादे कुछ और ही थे। उससे निकाह कर लिया, ये हमजा भी समझ नहीं पा रहा था। हमजा, वो लड़की कौन है और शाह भाई उसे इस तरह से क्यों मारते हैं? इरादिया ने पूछा। क्या ये वही लड़की है जिससे शाह भाई मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे? लेकिन अगर शाह भाई उससे इतनी ही मोहब्बत करते थे तो उससे इस तरह से क्यों मारते हैं नौकरों के सामने? शाह भाई गुस्से के तेज हैं, लेकिन मुझे कभी ऐसे नहीं लगे थे। मुझे तो अफसोस हो रहा है, इरादिया ने कहा। अब ये सब कुछ तो वही बताएगा। बस इतना कहकर हमजा ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और शाह को फ़ोन करने लगा। अरे हमजा, कैसा है तू? आज मैं तुझे फ़ोन करने ही वाला था। शाह ने फ़ोन उठाते ही कहा, तू जहाँ भी है घर पहुँच, मैं इस वक्त मुल्तान में हूँ। हमजा ने कहकर फ़ोन काट लिया। उसके गुस्से से भरी आवाज़ को सुनकर शाह मुस्कुराया। उसे यकीन था कि हमजा को उसकी शादी के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। चलो प्रिंसेस, तुम्हें तुम्हारे देवर से मिलाते हैं। वो दोनों अभी हॉस्पिटल से निकले थे, मतलब वो कहीं भी घूमने के लिए नहीं जा रहे थे। अबान को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसने सोचा था कि चाहे शाह उसे सूली पर ही क्यों ना लटका दे, लेकिन वो उसके साथ नहीं रहेगी, भागने की कोशिश ज़रूर करेगी। प्यारे दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।